نقوی اور جو دیگر ذمہ داران ہیں ان کے خلاف ہمارے سردار لطیف کوسا صاحب کی سربراہی میں پرائیویٹ استغاثے 302 تعزیرات پاکستان کے تحت دائر ہو رہے ہیں۔ تمام شہداء کی تفاصیل ہیں۔ نمبر 1 جو پوسٹ مارٹم نہیں ہے، قانون میں چونکہ پوسٹ مارٹم جو ہے وہ ایک بڑی کلیدی شہادت ہے، تو جو شہداء بالخصوص کے پی میں دفنائے گئے یا دیگر علاقوں میں چونکہ وہ ان نیچرل ڈیتھ مرے ہیں، ان کے وجود جو ہے ان میں گولیاں ہیں یا گولیاں آر پار ہوئی ہے، ایسی صورت میں کیونکہ یہاں تو گورنمنٹ نے کوئی ریکارڈ نہیں رکھا اور جو شہادت تھی پیمز میں پولی کلینک میں وہ انہوں نے واش آؤٹ کر دی، تو اس حوالے سے جو ہیں ان کی پوسٹ مارٹم جو ہیں ان شہداء کے وہ ہونا ضروری ہے جن کے نہیں ہوئی ہے، تو این ممکن ہے کہ اس میں ایکزیومیشن کی درخواستیں ہو کیونکہ انسانی قتل عام ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر چیلنج کرتی ہے، میں امن قریب جو ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لا رہے ہیں، کیونکہ یہ اتنا ہی اہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ہسٹری کا سب سے اہم کیس اس لیے ہوگا کہ اگر گولی کے زور پہ آپ سیاسی پارٹیوں کے احتجاج کو دبانا چاہتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ ہوا ہے، کل یہی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوگا، پیپل پارٹی کے ساتھ بھی ہوگا اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی احتجاج جو ہے وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ گولیاں چلاتے ہیں، اور ان گولیاں چلانے پہ اگر ان کو لائسنس مل گیا تو پھر آئندہ جو ہے جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے لوگوں کا نکلنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور بات، خان نے 15 تاریخ کو ریمیٹنسز کے حوالے سے کال دی ہے، اس پہ میرا خیال ہے کہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی، اور ابھی تک تو جو جہاں تک مجھے علم ہے کوئی تغیر نہیں آیا ہے، لیکن یہ فارمل اناؤنسمنٹ پارٹی کرے گی۔ آخری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہمارا نکلے گا عدالتی کارروائیوں میں، مجھ سمیت مجھ پہ 15 دہشت گردی کے پرچے کیے ہیں اور تمام لیڈرشپ پہ کیے ہیں، اور اس کا پرچہ ایک بنتا ہے قانونی طور پہ۔ میں بتا دوں، اس کو کہتے ہیں ایک قافلہ آ رہا ہے روڈ پہ، اس کی میں مثال دوں، ایک بندہ اسلام آباد سے اغوا ہو جاتا ہے بنو تک، تو 3 اضلاع آتے ہیں، کوارٹ آتا ہے، اٹک آتا ہے اور بنو آتا ہے۔ یہ کنٹینیوڈ افینس ہے، اس کا پرچہ یہاں سے لے کر بنو تک کہیں پر بھی درج ہو سکتا ہے، لیکن پرچہ ایک ہوگا۔ اگر درمیان میں کہیں کوئی انٹرسیپٹ کرتا ہے، فائرنگ کر دیتا ہے، کوارٹ پہ پولیس اس مغوی کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ صرف فائرنگ کا پرچہ ہوگا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا، جدھر سے قافلہ گزرا، ادھر جس تانے کے حدود سے گزرا، ہر جگہ پہ پرچہ دے دیا۔ یہ پرچہ ایک بنتا ہے، انہوں نے اسلام آباد میں تقریباً 15 پرچے دے دیے، اور ان کو میں چیلنج کر رہا ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی بے شک اور ایک پرچہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ مرے ہیں اور قانون یہ کہتا ہے، جس طرح خان نے کہا تھا نا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرو، ایف آئی آر اب نہیں ممکن ہے۔ سپریم کورٹ نے آلریڈی 7 ممبر بینچ نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ایک وقوع کی ایک ایف آئی آر ہوگی، وہ ایف آئی آر اب پولیس نے خود اپنی مدعیت میں دے دی ہے، تو لہٰذا ہم پرائیویٹ استغاثے سے ریزارٹ کریں گے۔ ان تمام ایف آئی آروں کو علیحدہ طور پہ ہم کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 199 میں چیلنج کر رہے ہیں۔ کوئی سوال پھر؟ میں دو باتیں آپ نے قتل عام کا کہا ہے 26 نومبر کا، تو تعداد ہے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ بشرا بی بی گئی ہیں اور 2 لوگوں کے گھر جا کے ان کو امدادی چیک دے کے آئی ہیں، تو باقی لوگوں کے گھر کوئی گیا ہے نہیں، اس میں 2 جو کے پی میں لوگ تھے ان تمام کو چیکس مل گئے۔ 2 لوگ جو ہیں وہ جو پنجاب سے ہیں، ایک ڈی جی خان سے ہے، ایک میرا خیال ہے کوٹا سے ہے، مری سے 2 لوگ ہیں۔ ان لوگوں کو عنقریب جو ہے یا آج کل میں جو ہے وہ چیکس دیے جا رہے ہیں۔ باقی جو ہے جو زخمی ہے ان کا علاج جو ہے وہ علی امین خان خصوصی دلچسپی اس میں لے رہے ہیں، پوری کے پی گورنمنٹ لے رہی ہے، اور ان تمام کو جو ہے اچھے اسپتال دیے گئے، اچھی ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے۔ تعداد جو ہے دیکھیں، یہ چیز آپ نشین کر لیں، 26 کو جب یہ فائرنگ شروع ہوئی، بجلیاں آف کر دی گئی اور اس کے بعد جو ہے افراتفری کا عالم تھا۔
جو موبائل تھے وہ بند تھے، سوشل میڈیا جو ہے اس پہ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی تھی، رات کا اندھیرا تھا، 17 گھنٹے تک تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسی حالت میں کس طرح کریڈیبل ایویڈنس آ سکتی ہے کہ کتنی تعداد ہے؟ 17 گھنٹوں کے بعد جو ہے آج بھی ہمارے 200 ورکر جو ہیں وہ گمشدہ ہیں۔ ایک ورکر، اس کا نام عمر حیات ہے، بنو سے تھا، یہاں آیا، وہ بھی گمشدگان میں تھا، اس کی لاش برآمد ہوئی ہے میرے حلقے لکی مروت کے موضع تترخیل سے، اور اس کو تازہ گولی ماری گئی ہے۔ تو ہمارے جو گمشدہ افراد ہیں 200، وہ جو ہیں کس کاتے میں ہم شمار کریں گے؟ شہداء کی کاتے میں، جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جو تعداد میں اختلاف آیا لیڈرز کی زبانی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 17 گھنٹے پتہ نہیں چلا۔ اگلے 2 ایام میں جو ہے کچھ لوگ پہنچے، کچھ لوگ جنازے لے کر جا رہے تھے، جس طرح بلوچستان کے سردار سالار کاکڑ صاحب جو ہیں، تو جو لوگ اسپتالوں میں گئے اور رساکو اٹھایا، جو جنازے لے جا رہے تھے وہ آج پابند سلاسل ہیں۔ اس افراتفری کے عالم میں صحیح تعداد پر بتانا ممکن نہیں تھا۔ فی الوقت بیرسٹر گور صاحب نے جو 12 کی تعداد بتائی ہے، پارٹی اسی پہ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن اس تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جب تک آخری گمشدہ فرد کا پتہ نہیں لگے گا، حتمی تعداد جو ہے شہداء کی نہیں بتائی جا سکتی۔ اچھا سر، جو 200 افراد لاپتہ ہیں، کیا ان کی آئیڈینٹی آپ کے پاس موجود ہے؟ کیا ان کی لسٹ آپ کے پاس موجود ہے؟ جی ہاں، آپ جائیں پی ٹی آئی آفیشیل پہ اور آپ کو ان کی تمام تفصیل ملے گی۔ شکریہ۔ ریٹائر ہوئے، اس کے بعد یہاں پہ آئے تو لا یہ کہتا ہے کہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے اس میں بتایا جائے گا کہ پینشن میں نہا ہونی ہے تو کس قدر ہونی ہے۔ وہ اس لا کی پروویژن کے کانٹریری نوٹیفیکیشن ایشو ہوا۔ اس کے بعد ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں ریٹائر، وہ 2 سال کے عرصے کے بعد نوٹیفائی ہو سکتے ہیں، اکرام اللہ خان پشاور سے، اور وہ نوٹیفائی ہو گئے 2 سال بعد۔ اور پھر میرے فاضل بھائی نے بتایا کہ جو وکیل ہوئے ہیں اس میں نامینیٹ، وہ کمپیٹیٹو پروسیس کے بغیر ہوئے ہیں اور آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح سے یہ جو مجموعی طور پہ الیکشن کمیشن بنا ہوا تھا، یہ خود سے کورم نان جوڈس ہے، اور کورم نان جوڈس کے گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے پہلے بھی مشرف والے کیس میں ایک فیصلہ دیا، اس میں حالانکہ مشرف کو سزا ہو گئی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو عدالتی غلط بنی ہے اور خلاف قانون بنی ہے۔ اور اگر ہماری معروضات سن لی جاتی ہیں اور قانون کے اوپر ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں اور لا کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور ان کے تمام اقدامات، ان کے تمام ایکشن، ان کے تمام ایکٹس، ان کے تمام نوٹیفیکیشن کالعدم ہوں گے۔ اس کے بعد پھر لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی 17/2 کو، اس کے اوپر انہوں نے خود سے کمیشن بنایا، اور حالانکہ ان کا اعتراض ہی یہی تھا کہ الیکشن کمیشن ملوث ہے۔ وہ اگر کمیشن بنایا جانا بھی تھا تو غیر جانبدار بنایا جانا چاہیے تھا اور آزادانہ بنایا جانا چاہیے تھا، جو اچھے طریقے سے پروو کرتا۔ وہ بھی ہم نے اس میں چیلنج کیا کہ یہ جو ہے غیر جانبدار کمیشن نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے خود سے بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے الیکشن ایکٹ 2017 کی پروویژن ہے 13(3), وہ 13(3) کے اوپر احمد بلال محبوب صاحب نے آرٹیکل لکھا کہ 859 حلقوں کے اندر جو رزلٹ آئے ہیں، جو ٹیبولیٹ ہوئے ہیں رزلٹ، فارم 47 بنے ہیں، وہ اسٹیچوٹری پیریڈ کے بعد بنے ہیں۔ اس میں لا میں لکھا ہوا ہے کہ رات 2 بجے تک یا اگلی صبح 10 بجے تک یہ رزلٹ جو ہے ٹیبولیٹ ہو جانے چاہیے۔ اس کے بعد سے جتنے رزلٹس آئے ہیں وہ سارے کے سارے اس قانون کی روشنی میں کالعدم ہونے چاہیے۔ اور پھر ہم نے اس میں ایک یہ بھی استدعا کی ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا لیں تاکہ یہ پتہ چل جائے فارم 45 اور 47 والا جو ڈیفرنس ہے اس کا بھی پتہ چل جائے۔ یہ ہمارے مین گراؤنڈز ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہمیں میرٹ کے اوپر سنا جاتا ہے، اور اگر یہ میرٹ کے اوپر ہمیں سنا جاتا ہے تو پھر یہ جتنے بھی اقدام گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ غیر قانونی گورنمنٹ نے کیے ہیں، تو پھر یہ 26ویں ترمیم بھی ان کوسچن آ جائے گی اور بہت سارے ان کے اپنے ایکشن بھی ان کوسچن آ جائیں گے۔ اب اس کا میرٹ کے اوپر سنا جانا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے جو اعتراضات کے لیے درخواست دائر کی تھی، اس کے اندر پہلے میں رجسٹرار آفس میں ایک درخواست دی کہ جناب آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈومین میں تھی بات، اور آپ نے بڑی ہیسٹ میں یہ فکس کر دیا ہے۔ نوٹس دینا تو ایک دنیا کا پہلا اور بڑا رائٹ ہے،
پہلا اس لیے کہ خدا تعالیٰ نے خود شیطان کو سب سے پہلے سنا، اور بڑا اس لیے کہ 1 مئی کو یونیورسل ہالیڈے بنایا جاتا ہے، اور پھر خدا کا خود طریقہ کار ہے قرآن پاک